مسلمان پر ختنہ سے لے کر گور تک مطلب دفن ہونے تک کے مسائل سیکھنا فرض ہے. اب تو واجب تبھی تو فرض ہو گیا. چلو ٹھیک ہے بھیا سیکھو. تو اب وہ یہ لوگوں کا فارمولا یہ ہے کہ وہ قرآن حدیث تحقیق کر کے ہر کوئی سیکھے. ٹھیک ہے نا, ہر کوئی قرآن و حدیث کی تحقیق کر کے سیکھے, اپنی اپنی زندگی گزارنے کے مسائل سیکھے. تو ظاہر سی بات ہے قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے پہلے علم صرف سیکھنا پڑے گا. تو اس کا سیکھنا واجب ہوا. تم لوگ سیکھ نہیں رہے ہو, سب کے سب گنہگار ہو. ہاں ابھی بدعت سمجھ میں آئی بات؟ کہاں بدعت کہہ رہے تھے, اب تو تم پر واجب ہو گیا, مطلب نہیں سیکھ رہے ہو تو گنہگار ہو گئے. بدعت کہہ کے چھڑوا رہے تھے, اب تو تم پر لازم ہو گیا. سمجھ میں آئی بات نا؟ ہاں. اور گمراہ فرقوں پر رد کے لیے دلائل قائم کرنا, اس لیے کہ ان کے عقائد باطلہ سے شریعت کی حفاظت فرض کفایہ ہے نا. تو سیکھو, اس کو بھی سیکھو نا, واجب ہوا نا. بدعت مطلب یعنی کہ برے عقیدہ والے جو ہیں, گمراہ لوگ ہیں, اب اس کا تو انکار نہیں کر سکتے نا کہ گمراہ ہیں دنیا میں, گمراہ عقیدے والے تو ہیں نا. تو ان کی رد کرنا, اپنے اسلام کی حفاظت کرنا بھی واجب. تو اس علم کو سیکھنا بھی واجب. سیکھو. نمبر 2, بدعات محرمہ, وہ نئی چیز جس سے دین کو نقصان پہنچے, جیسے اہل سنت و جماعت کے خلاف نئے عقیدہ والوں کے مذاہب. ہم نے مطلقاً سب کو لیا, ایک ہی لائن میں چھٹی ہے کہ نہیں؟ یہ حرام ہے. عقیدے کی خرابی ہے. بتایا نا ابھی کہ عقیدہ خراب, اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. سرکار کا خیال رکھنا گھوڑے گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے بہتر ہے. اس طریقے کے جتنے بھی عقیدے ہیں نعوذ باللہ من ذالک, یہ سب حرام عقیدے ہیں, ان سے پرہیز کرنا لازم ہے. اور وہ نئے کام جن سے کوئی واجب چھوٹ جائے, یعنی کسی واجب کو مٹانے والی ہو, اس سے بھی پرہیز کیا جائے. بدعت مستحبہ, یعنی وہ نئی چیز جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں. بدعت مستحبہ کون سی ہوئی؟ یاد رکھو, وہ نئی چیز جو شرعاً منع نہ ہو. ابھی جیسا کہ ہم نے اوپر سمجھایا کہ اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا تو ہم کریں گے, اللہ نے منع نہیں کیا تو ہم کریں گے. ہر وہ نیا کام جس کا منع شرع میں نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب سمجھ کر کرتے ہوں, جانتے ہوں, اس کا کرنے والا ثواب پائے گا. حدیث پاک میں ہے, ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن. جس کو مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے. من شذ سز فی النار, جو جماعت سے کٹا, مسلمانوں کے طریقے سے ہٹا, نار میں گیا. اللہ تعالیٰ کلام ربانی میں فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے کہ وَيَبْتَغِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو شخص کے مسلمانوں کے راستے سے علیحدہ راہ اختیار کرے, عرس نہ منائے, عید میلاد النبی نہ منائے, تو ہم اس کو جہنم میں گھسیٹ کر لے جائیں گے. شارٹ کٹ ترجمہ, مسلمانوں کے طریقے سے جو ہٹ کر چلے ہے نا, سبیل المومنین فرمایا جا رہا قرآن پاک کی آیت ہے نا, تو ہم اس کو گھسیٹ کر جہنم میں لے جائیں گے. مسلمان اہل سنت والجماعت جو کچھ بھی کرتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی کرتا ہے. شروع سے میں نے چیلنج کیا ہے, آج بھی دعویٰ کر رہا ہوں, کل بھی کرتا رہوں گا. تم کو ضرورت ہے میں دلیل دوں گا. بدعت میں تم نے جتنا فتنہ انگیزی کی تھی, آج میں سب کی وضاحت کیے دے رہا ہوں. بدعت کی تیسری قسم بدعت مستحبہ, یعنی وہ نئی چیز جو شرعاً منع نہ ہو اور اس کو عام مسلمان کار ثواب جانتے ہوں, اس کا کرنے والا ثواب پائے گا. 2 حدیث 1 آیت پڑھ دی, قانون شرع بتا دیا, جس کی روشنی میں وہ بدعت مستحب ہے. اور نہ کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا. جیسے مدرسوں کی تعمیر کرنا, سرکار نے مدرسہ بنایا تھا نہیں نا, مدرسوں کی تعمیر کرنا, دارالعلوم دیوبند کھولنا, ٹھیک ہے نا. ہماری اوپر چسپ کرو گے سارا نزلہ بخار اور سے فاتحی میں, اپنی طرف نظر نہیں ہے. سرکار نے کون سا مدرسہ کھولا تھا؟ سرکار کے کسی مدرسے کا نام بتاؤ.
نہیں کھولا نا، تم کھول رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے. ہاں تو سمجھ میں آیا کہ مدرسوں کی تعمیر کرنا بدعت مستحبہ ہے. سرائے بنانا اور ہر ایسا اصلاحی و فلاحی کام جو عہد رسالت میں نہیں تھا. اب اگر ساتوں کی پنچایت نے گوشت کو منع کر دیا قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کہ شادی بیاہ میں نہ بناؤ، تو بدعت مستحبہ ہی تو قرار پائی نا. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں دلی بہت دور ہے. کم علم ہو زبان مت کھولو، جب نہیں معلوم ہو تو نہ بولا کیا کرو، کسی پر بھی کچھ بھی مت تھوپ دیا کرو. کیا سمجھ میں آئے؟ ہاں کہ ہر ایسا اصلاحی و فلاحی کام جو عہد رسالت میں نہیں تھا، لیکن کسی سنت کو نہیں مٹاتا ہے، کسی شریعت کے قانون کے خلاف نہیں جاتا، مسلمان اس کو اچھا سمجھ کر رہے ہیں، قوم کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں، تو وہ کام اچھا ہے. اسی لیے میں نے لکھا تھا کہ وہ قوم کے عتاب کے مستحق نہیں ہے بلکہ ثواب کے مستحق ہے. کہاں سے لکھا تھا؟ یہاں سے لکھا تھا. دلیل نہیں دی تھی، وہ فتویٰ اگر چاہیں گے تو بہت لمبی چوڑی تشریح کرنے کا حق رکھتے ہیں. رمضان میں جماعت تراویح، رمضان شریف میں جماعت تراویح سرکار کی سنت ہے، لیکن جماعت کے ساتھ پڑھنا، 20 رکعت جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ سنت صحابہ ہے. بدعت مکروہہ وہ نئی چیز جس سے کوئی سنت چھوٹ جائے، جیسے جمعہ و عیدین کا خطبہ غیر عربی میں پڑھنا. اگر عربی کے علاوہ کوئی دوسری زبان میں پڑھے تو یہ سنت چھوٹ جائے گی. سرکار نے عربی میں خطبہ دیا، تو ایسا کوئی کام جس سے کوئی سنت مٹے تو وہ کام کیا ہوگا؟ وہ بدعت مکروہہ ہوگی. اور خطبہ کی اذان مسجد کے اندر دینا یہ بھی مکروہ ہوگی، بدعت مکروہہ. خیال ہے کہ اگر سنت غیر موقدہ چھوٹے تو یہ بدعت مکروہ تنزیہ ہوگی. اگر سنت جو ہے غیر مستحب ہے وہ چھوٹے تو یہ بدعت مکروہ ہوگی. موقدہ نہیں ہے وہ سنت کی بھی دو قسمیں ہیں، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ. تو سنت غیر موقدہ اگر اس کا ترک لازم آتا ہے تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگی، چھوٹا گناہ ہوگا. اور اگر سنت موقدہ چھوٹے تو یہ بدعت مکروہ تحریمی کہلائے گی کہ گنہگار بھی ہوگا بندہ. بدعت مباحہ نمبر 5 قسم ہے، یعنی جائزہ، وہ نئی چیز جس کے کرنے نہ کرنے پر ثواب و عذاب نہ ہو. مطلقاً آزادی، کھاؤ مرغا چاہے جس طریقے سے کھاؤ، بدعت تو ہے نا. چکن چلی ہے کہ نہیں، کوفتہ پارچا، جس طریقے سے بھی چاہو کھانے، سب لکھا ہے بزرگوں نے، کھانوں کی لذیذ ڈشیں یہ بدعت مباحہ میں شامل ہیں. کھا سکتے ہو آپ. اچھے اچھے کپڑے، ایمبرائڈری ورک، ہینڈ ورک، یہ سب کیا ہے؟ بدعت مباحہ ہے. پہن سکتے ہو، کر سکتے ہو. کہ اس کے لیے بھی دلیل دینا پڑے گی کہ بھیا بتاؤ QR سے اس قسم کا ورک کرانا کس حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ انسان کا تو ہر عمل قرآن حدیث کی روشنی میں پرکھا جائے گا نا. درود پاک پڑھی. ملا علی قاری نے بھی شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام کے حوالے سے بدعت مذکورہ 5 اقسام، بدعت کی مذکورہ 5 اقسام ذکر کی ہیں. اب ہم میں بزرگوں کے حوالے دے رہا ہوں کہ ملا علی قاری نے بھی شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام کے حوالے سے بدعات کی مذکورہ 5 اقسام ذکر کی ہیں. مرقات جیم 1/216. اسی طرح شیخ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام کے حوالے سے بدعت کی یہ 5 اقسام ذکر کی ہیں. اشیۃ اللمات جیم 1/125. علامہ شامی نے بھی علامہ نووی کے مذکورہ حوالہ سے یہ 5 اقسام ذکر کی ہیں. رد المحتار جیم 1/522. اسی طرح علامہ آلوسی نے بھی علامہ نووی کے حوالے سے بدعت کی یہ 5 اقسام ذکر کی ہیں. روح المعانی جلد 27/192. علامہ ابن حجر مکی نے بھی شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام کے حوالے سے بدعت کی 5 اقسام ذکر کی ہیں. فتاوی حدیثیہ 130. علامہ وشتنانی مالکی نے بھی علامہ نووی کے حوالے سے بدعت کی مذکورہ 5 اقسام بیان کی ہیں. مکمل اکمال المعلم جیم 3/723. علامہ سنوسی مالکی نے بھی قاضی ایاز مالکی کے حوالے سے بدعت کی یہ 5 اقسام ذکر کی ہیں. مکمل اکمال
इकमाल मुअल्लिम जीम 3/7-23। अल्लामा जलाल उद्दीन सुयूती ने भी अल्लामा नूवी के मज़कूरा हवाला से बिदअत की 5 अक़साम बयान की हैं। अल हावी लिल फतावा जीम 1/192। और शेख उस्मानी देवबंदी ने भी अल्लामा नूवी के हवाले से बिदअत की ये 5 अक़साम जिक्र की हैं। देखो फतहुल मुल्हिम जीम 2/406। फिर से हवाला सुनो, फतहुल मुल्हिम जीम 2/406। मशहूर गैर मुक़ल्लिद आलिम शेख वहीदुज़्ज़मा हदियतुल महदी 117 में लिखते हैं, गैर मुक़ल्लिद साहब लिखते हैं, बहरहाल बाएतबार लुगत के बिदअत की हस्ब झेल अक़साम हैं। बिदअत मुबाहा, बिदअत मकरूहा, बिदअत हसना और बिदअत सय्यआ। आगे लिखते हैं, वो लिखते हैं, गैर मुक़ल्लिद लिखता है अपने बड़े आका के हवाले से, साहब यानी नवाब सिद्दीक हसन भोपाली जो गैर मुक़ल्लिदीन के बहुत बड़े आलिम थे, है ना, साहब लिखते हैं। कौन लिखता है? वहीदुद्दीन अपने बड़े हजरत को कहता है साहब लिखते हैं। तो हमने बता दिया कौन साहब लिखते हैं। ने कहा कि बिदअत वो है जिससे इसके बदला में कोई सुन्नत मतरूक हो जाए, और जिस बिदअत से किसी सुन्नत का तर्क ना हो वो बिदअत नहीं, है ना। सब सुन रहे हो ना? जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, टाइम कम है। फिर से सुनो, उन्होंने कहा कि बिदअत वो है जिससे इसके बदले में कोई सुन्नत मतरूक हो जाए, और जिस बिदअत से किसी सुन्नत का तर्क ना हो वो बिदअत नहीं है, बल्कि वो अपनी असल में मुबाह है। मशहूर नजदी आलिम, सबको ले आए ना, शेख नजदी के मानने वाले वहाबी तो मशहूर नजदी आलिम बड़े बड़े शेख शौकानी फतहुल बारी से नकल करके नैलुल अवतार जीम 3/325 में अक़साम बिदअत के बारे में लिखते हैं। तहकीक ये है कि अब भैया अपने घर की तो तहकीक मानो, हम लोग की तहकीक नहीं मान रहे तो कम से कम अपने घर की तो तहकीक मानो। इतनी मेहनत की उन्होंने। लिखते हैं तहकीक ये है कि बिदअत अगर किसी ऐसे उसूल के तहत दाखिल है जो शरीयत में मुस्तहसन है तो ये बिदअत हसना है। चारा नहीं है, कितना कुछ कर लो, हम लोग बैठे हैं पकड़ने के लिए, इसलिए मजबूर होकर लिखना पड़ेगा। जैसे भी लिखो, लिखना तो पड़ेगा। हाँ, तहकीक यह है कि बिदअत अगर किसी ऐसे उसूल के तहत दाखिल है जो शरीयत में मुस्तहसन है तो ये बिदअत हसना है। अब बताओ कि सरकार की ताजीम करना क्या पाप है? सरकार की ताजीम करना क्या पाप है? अबे अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह हुक्म नहीं देता तब भी हम करते। ये तो मेहरबानी है रब की कि उसने फरमाया व तो अज़्ज़िरू हो व तो वक्किरू हो। तो ईद मिलादुन नबी नहीं मनाएंगे? आएगा इंशाअल्लाह ईद मिलादुन नबी में, कैफियत उतर नहीं रही है। बहरहाल, तो तहकीक सुनो नजदी साहब की, शौकानी साहब की, अपने घर की तहकीक सुनो। कहते हैं तहकीक यह है कि बिदअत अगर किसी ऐसे उसूल के तहत दाखिल है जो शरीयत में मुस्तहसन है तो ये बिदअत हसना है, और अगर ऐसे उसूल के तहत दाखिल है जो शरीयत में कबीह है तो ये बिदअत सय्यआ है। वरना बिदअत मुबाहा और बिलाशुबा बिदअत की 5 किस्में हैं। लीजिए साहब, उलमाए रब्बानीयीन, अहले सुन्नत व जमात हूँ या देवबंदी आलिम, गैर मुक़ल्लिद हूँ या नजदी वहाबी, सब के सब बिदअत की 5 किस्में मान व मनवा रहे हैं। मगर आप हैं अपने सिवाय किसी की सुनने के लिए तैयारी नहीं, क्योंकि आप तो इन सबसे भी ज्यादा आलिम व माहिर हैं। 2-4 मसले जान लेने से आप मुहक्किक तो कुजा, आलिम भी कहलाने के हकदार नहीं है। मगर कुरान और हदीस के हुक्म के खिलाफ आप अपनी मनमानी और जो कुछ आपने समझ लिया है उसे हरफे आखिर जानने की गलती में मुब्तला होकर अपनी आखिरत ना बर्बाद कीजिए। सच्चे उलमाए दीन से रहनुमाई हासिल करते हुए, जैसा कि हो रही है, अपनी दुनिया व आखिरत को संवारिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दुरूद शरीफ पढ़िए। अभी तक आपने ये जाना कि बिदअत की 5 किस्में हैं। नंबर 1 बिदअत वाजिबा, नंबर 2 बिदअत मुस्तहब्बा, नंबर 3 बिदअत मुहर्रमा, नंबर 4 बिदअत मकरूहा, नंबर 5 बिदअत मुबाहा।
اگر آپ بضد ہوں کہ نہیں صاحب ہم تو صرف بدعت کو بدعت ہی مانیں گے، ہم تو کچومر بنا ڈالے. اگر آپ بضد ہوں کہ نہیں صاحب ہم بدعت کو بدعت ہی مانیں گے، اس میں اچھی یا بری کی تقسیم نہیں مانیں گے، تو جہاں آپ کے اس التزام سے حدیثوں کا انکار لازم آتا ہے، اوپر گزر چکی ہیں، وہیں دوسری طرف آپ امت مسلمہ سے کتنے امور خیر جو واجب و ضروری تک کا درجہ رکھتے ہیں محروم کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہم بدعت کو بدعت ہی مانیں گے، جو بھی کام ہوگا بدعت ہے، سب غلط ہے، چھوڑو، تو ہم آپ کو گنائے دیتے ہیں کہ آپ امت مسلمہ سے کتنے کام چھڑوانا چاہتے ہیں. ابھی تو عرس میلاد ہم بعد میں لائیں گے، ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ جس کی طرف آپ کا دھیان نہیں ہے تو کتنے امور آپ امت مسلمہ سے چھڑائیں گے اور کتنی نیکیوں سے محروم کرنا چاہتے ہیں آپ امت مسلمہ کو. تو سماعت فرمائیے، اس کی جھلک ملاحظہ فرمائیے. سب سے پہلے ایمان کو ہی لے لیجئے، ایمان ہے نا، اسی کو لے لیجئے. مسلمان کے بچہ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کرایا جاتا ہے مدرسہ میں. ایمان کی یہ دو قسمیں اور ان کے یہ دونوں نام بدعت ہیں، چھڑوا دو. ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ دونوں قسمیں اور دونوں نام بدعت ہیں، چھڑوا دو. آپ ایسی جرات کریں گے؟ آپ نہیں نا. ہاں، صحابہ و تابعین کے زمانہ میں اس کا پتہ نہیں، بڑی بھوک ہے نا آپ کو کہ جو کام صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا وہ ہم نہیں کریں گے. تو اب بتائیے ایمان مفصل ایمان مجمل کا کہیں ذکر نہیں، یہ دونوں قسمیں نہیں پائی جاتی تھیں. تو بدعت کے نام پر اسے بند کروا دیجئے. کلمہ شریف کو لیجئے. ہر مسلمان اسلامی 6 کلمے یاد کرتا ہے. یہ 6 کلمے، ان کی تعداد، ان کی ترتیب کہ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا، اور یہ ان کے یہ نام ہیں، ہے نا، سب بدعت ہیں. جن کا قرون ثلاثہ میں پتہ بھی نہیں انہیں بھی چھڑوا دیجیے. اور سنیے، قرآن پاک کے 30 پارے بنانا. قرآن پاک پر آ جائیے. قرآن پاک کے 30 پارے بنانا، ان میں رکوع قائم کرنا، جن کے حوالے آپ دیتے رہتے ہیں، رکوع نمبر فلانا سیکشن کھلانے میں، تو یہ بھی تو بدعت ہے. سرکار نے رکوع قائم کیے تھے. اس پر اعراب لگانا، اب اگر ہم اعراب نکال دیں نا تو پڑھ ہی نہیں سکتے. تلاوت کلام پاک سے پوری امت محروم ہو جائے گی. آپ بتائیے اگر یہ اعراب لگانے والی بدعت نکال دی جائے تو ساری کی ساری امت میں سے اکثر لوگ جو ہیں محروم ہو جائیں گے تلاوت کلام پاک سے. الحمدللہ رب العالمین پر جو اعراب لگے ہیں اسی کے سہارے تو آپ پڑھتے ہیں. آپ کو عربی لینگویج تو آتی نہیں ہے، عالم دین پڑھ لیں گے، جو عربی داں ہیں وہ پڑھ لیں گے، عربی لینگویج جو جانتے ہیں وہ پڑھ لیں گے، پھر بھی کہیں نہ کہیں غلطی بھی کریں گے. جو ماہر عالم ہوگا وہ غلطی سے بھی بچا رہے گا. لیجئے صاحب، آپ نے ایک بدعت کے نام پر تو امت سے اتنا بڑا کار خیر چھڑوا لیا، لیکن آپ کو تو سارا نزلہ بخار عرس پہ ہی اتارنا ہے. ابھی ہم عرس پہ بھی بیان دیں گے، ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، 1 بج گیا. چلنے دیں کہ بند کریں؟ ہاں شکریہ آپ لوگوں کا، مجھے فکر لگ رہی تھی. بہرحال قرآن پاک کے 30 پارہ بنانا، اس میں رکوع قائم کرنا، اس پر اعراب لگانا، اس کی سنہری روپہلی جلدیں تیار کرنا، قرآن پاک کو جدید مشینوں کے ذریعے چھاپنا، جو آج چھپ رہے ہیں قرآن پاک جدید مشینوں کے ذریعے سے، سب بدعت ہیں جن کا قرون ثلاثہ میں ذکر بھی نہیں. چھڑوا دیجیے، بند کروا دیجیے. خط لکھیے بس ہاتھ سے، وہی نسخے پھیلائیے. آپ بڑا چسکا ہے آپ کو نا. چلیے صاحب حدیث کے بارے میں دیکھتے ہیں. حدیث کو کتابی شکل میں جمع کرنا، حدیث پاک کو کتابی شکل میں جمع کرنا، حدیث کی اسناد بیان کرنا، اسناد پر جرح کرنا کہ فلانا راوی ایسا، ڈھکانا راوی ایسا، حدیث پہ جرح کرنا کہ حدیث ضعیف ہے نا. اور حدیث کی قسمیں بنانا کہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے، وغیرہ وغیرہ. اور ان قسموں میں ترتیب دینا کہ اول نمبر صحیح ہے، دوم نمبر حسن ہے، سوم نمبر ضعیف ہے. پھر ان کے احکام مقرر کرنا کہ حرام و حلال چیزیں حدیث صحیح سے ثابت ہوں گے. یہ قانون جو بنایا گیا ہے کہ حرام حلال کے جو احکام ہیں وہ حدیث صحیح سے ہی ثابت ہوں گے. ضعاف جو ہے یہاں معتبر نہیں. ضعیف حدیث سے کوئی بھی ناجائز نہیں ہوگا کام، اور جو کام ناجائز ہے وہ شروع نہیں کیا جا سکتا. تو حلال و حرام چیزوں کا حکم لگانا، اس کے لیے ہمیں حدیث صحیح چاہیے. یہ جو فارمولا بنایا گیا ہے یہ بھی تو بدعت ہے. اور فضائل میں حدیث ضعیف بھی معتبر ہیں، یہ بھی فارمولا بنایا گیا کہ اعمال
فضائل اعمال میں ضعیف حدیث معتبر ہے، صحیح تو ہے ہی ہے. اگر کوئی ضعیف حدیث ملتی ہے کسی عمل کی فضیلت کے بارے میں، اس پر بھی عمل کیا جائے گا. تو یہ فارمولا جو بنایا گیا ہے یہ بھی تو بدعت ہے، چھڑوا دیجیے. آسمان میں آ رہی ہے نا؟ ہاں. غرض کہ سارا فن حدیث ایسی بدعت ہے جس کا قرون ثلاثہ میں ذکر بھی نہ تھا. قرون ثلاثہ مطلب یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین. ایک زمانہ صحابہ کا، دوسرا زمانہ صحابہ کا، تیسرا زمانہ تبع تابعین کا. اس کو بولتے ہیں قرون ثلاثہ، 3 زمانے. تو قرون ثلاثہ میں ذکر بھی نہیں تھا. اور اصول حدیث تو یہ فن تو بالکل بدعت ہے. اصول حدیث کا جو پورا فن ہے یہ تو پورا کا پورا بدعت ہے. بلکہ اس کا تو نام بھی بدعت ہے، اصول حدیث. حدیث کا نام ملتا ہے، اصول حدیث کہاں ملتا ہے؟ اس کے سارے قاعدے قانون بدعت ہیں. اور آگے بڑھیے، فقہ لے لیجئے. فقہ شریف جو ہے، جو خدائے پاک اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتا ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین کے ذریعے سے اس کی فضیلت بیان کرتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ یعنی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے، سے اس کی فضیلت و اہمیت اپنے نبی پاک کے ذریعے سے ظاہر فرماتا ہے، اور جس پر آج کل دین کا دار و مدار ہے. مگر کیا کیجئے گا، یہ بھی از اول تا آخر بدعت ہے. سارا کا سارا فقہ اٹھا کے رکھ دیجئے کنارے. یہی تو چاہتے ہیں غیر مقلد. امام اعظم کی فقہ چھوڑ دو، بخاری مسلم تھام لو. کتنی حدیثیں ہیں بخاری شریف کی جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، بتا دو تو زندگی بھر غلامی کرے، کبھی نہ بتا پاؤ. ارے کتے کو پانی پلانے والی حدیث تو ڈھونڈ نہیں پائے تھے. کتے کو پانی پلانے سے بخشش ہو جائے گی تو ڈھونڈ نہیں پائے تھے. آ گئے حضرت ہم نے ڈھونڈا بخاری میں نہیں ملی. کہا بھی کیا؟ کہیں نہیں ملی، جاؤ ڈھونڈو پھر سے ملے گی. پھر دیا حوالہ حضرت نے، ایک جگہ نہیں 3 جگہ کا، غالباً 2 جگہ کا، مسلم میں 3 جگہ کا، اس میں 3 جگہ کا، مسلم میں 2 جگہ کا حوالہ دیا. تب جا کے مانے. اس کا بھی قرون ثلاثہ میں پتہ نہیں. پھر اصول فقہ و اصول کلام کو دیکھیے، یہ علوم بھی بالکل بدعت ہیں. ان کے قواعد و ضوابط سب بدعت ہیں. نماز میں بھی بدعت ہے. ایک چیز گنا رہا ہوں اول تا آخر، کہ نماز میں زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. رمضان میں 20 رکعت تراویح پر ہمیشگی کرنا بدعت ہے نا؟ ابھی سنا نا، نعمت البدعۃ حاضی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اوپر گزر چکا کہ خود امیر المومنین عمر فاروق نے فرمایا وہ عمر فاروق کہ قرآن پاک میں 20 مقامات پر آپ کی رائے کے مطابق آیت کریمہ نازل ہوئی. یہ بڑا باریک نقطہ ہے، دھیان میں رکھیے. عمر فاروق، وہ عمر فاروق جن کی رائے پر کلام ربانی میں 20 مقامات پر آیت کریمہ نازل ہوئی. آپ نے فرمایا سرکار ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے آیت نازل کر دی. وہ عمر فاروق، ایسا جلیل القدر صحابی، انہوں نے جماعت تراویح قائم کی. ان کی بدعت ہم نہیں کریں گے. ارے ہمیں تو حکم ہے، اصحابی کا نجوم بے ایو مقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے کے سارے صحابہ مثل تاروں کے ہیں، ان میں سے جس کا بھی دامن تھام لو نیا پار ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا نعمت البدعۃ حاضی، یہ بڑی اچھی بدعت ہے، اور تم لگے چھڑوانے. ہے کہ نہیں؟ روزہ افطار کرتے وقت زبان سے دعا کرنا، اللہم لک سنتو کہنا، ہے نا؟ اور سحری کے وقت دعا مانگنا کہ اللہم بالصوم لک غدن نویتو یا نویتو انصوما غدن للہ تعالی، یہ بھی بدعت ہے. زکوٰۃ میں موجودہ سکہ رائج الوقت یا نوٹ ادا کرنا، یہ بھی بدعت ہے. بند کر دو، اچھا چھٹکارا مل جائے گا. ہے کہ نہیں؟ سرکار کے زمانے میں تو سونا چاندی کے سکے سے زکوٰۃ ادا کی جاتی تھی. تمہارے زمانے میں تو یہ کاغذ کا 2 پیسے کا جو نوٹ ہے، جو 100 1000 500 کا کہلا رہا ہے، جس کی 2 پیسے کی بھی قیمت نہیں ہے، اس سے زکوٰۃ ادا کر رہے ہو. کس صحابی نے زکوٰۃ ادا کی تھی 1000 کے نوٹ سے؟ حوالہ دیا جائے. صحابی نے عرس نہیں منایا، نہیں منائیں گے. ہم تو منوا کے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں. آ رہا آگے.
صبر کرو. تو بھیا زکوٰۃ اہم میں فرائض، جس میں سکہ رائج الوقت، نوٹ شریف، جس کے ذریعے سے آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، یہ بھی تو بدعت ہے. چھوڑ دو. چھوڑ ہی دو گے تم تو کہو گے حضرت نے بولا آپ چھوڑ دیے. تم کو تو سہارا چاہیے، جہاں تو کہہ دو گے کہ ہاں حضرت ٹھیک ہے، اچھا بتا دیے. قرون ثلاثہ میں یہ تصویر والے سکے و نوٹ نہ تھے، نہ ہی ان سے زکوٰۃ جیسی عبادت ادا ہوتی تھی. نیز موجودہ سکے و نوٹ سے فطرہ نکالنا، فطرہ بھی تو ہے نا، ہاں یہ بھی بدعت ہے. اب باقی رہا حج. تو ریل گاڑیوں، لاریوں، موٹروں، ہوائی جہازوں کے ذریعے کسی صحابی یا تابعی نے حج کیا تھا؟ نہیں نا. کیا حج کرنا بھی دنیا کا کام ہے بھیا؟ حج کے لیے جانا یہ بھی دنیا کا کام ہے کیا؟ دین ہی کا تو کام ہے. دین کے کام کے لیے ہوائی جہاز کو استعمال کرنا، موٹر کو استعمال کرنا، ٹرین کو استعمال کرنا، اور عرفات جانے کے لیے لاریوں کا استعمال کرنا، یہ بھی تو بدعت ہوا نا. میٹھا میٹھا ہاں پاپ. جہاں بھی تعظیم اولیاء ہو یا نبی ہو وہاں پر ہی سارا نزلہ بخار اترتا ہے. یہاں دھیان نہیں ہے، دھیان دلا دیا. ہاں ہوش میں آؤ. اگر ہمت ہے تو کسی ایک بھی صحابی کا نام بتاؤ کہ جس نے ہوائی جہاز یا لاری یا ٹرین کے ذریعے سے سفر کر کے حج ادا کیا ہو. اور تم قیامت تک نہیں بتا سکتے. اور ہاں یہ سب دینی معاملات میں بدعت گھس آئی ہیں، ان کو نکال باہر کرو. دینی معاملات ہے نا، کہ ابھی یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ دینی معاملات نہیں ہیں. دینی معاملات تو ہیں نا. ہاں کوئی دنیاوی کام نہیں جس کا کہ تم تفریق کرتے ہو. تم کہتے ہو نا یار دینی معاملات میں جو ہے بدعت نہیں اپنانا چاہیے، دنیاوی معاملات میں تو سب چلے گا. اچھا بھیا، جبکہ دین الگ دنیا الگ، یہ عیسائیت میں ہے. مذہب اسلام میں اس کی ذرا بھی گنجائش نہیں. کس دنیا میں ہو؟ اب ہوش میں آؤ. جو تم فارمولا بنا کے بیٹھے تھے اس کو قاسمی تلوار نے کاٹ دیا. قاسم نعمت کی نعمت نے دو ٹکڑے کر دیا. کہیں کے نہیں رہے تم بختو. دین سے بھی گئے، دنیا سے بھی گئے. اتنے زیادہ کام چھوڑ دو دین کے. بہرحال ہمارے لیے ہماری دنیا کو بھی دین بنا دیا گیا ہے. دلیل سننا ہے، سنائے دیتے. پانی پینا دنیا ہے، پانی پینا دنیا ہے نا، مگر بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں پینا دین ہے. آیا دماغ میں بات؟ پانی پینا کوئی شخص انکار کر سکتا ہے کہ دنیا کا کام ہے نا، لیکن بیٹھ کر پینا، سیدھے ہاتھ سے پینا، 3 سانس میں پینا دین ہے، ثواب ملے گا. ارے کسی کو مسکرا کر خندہ پیشانی سے ملنا یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے. ہر قدم پر نیکی ہے. ملاقات کرتے وقت مصافحہ کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے. سلام کیا تو بھی ثواب، مصافحہ کیا تو ثواب، مسکرایا تو ثواب. ابھی چلو خالص دنیاوی کام میں دیکھو، خالص دنیاوی کام میں دین کی جھلک دیکھو کہ پانی پینا دنیا ہے مگر بیٹھ کر سیدھے ہاتھ سے 3 سانس میں پینا دین ہے. کھانا کھانے سے بڑھ کر بھی کوئی دنیاوی کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو اصل الاصول ہے. ساری دنیا کھانے کے لیے تو سب کچھ چل رہا ہے، مگر شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے کھانا دین ہے. شریعت کا لحاظ کرتے ہوئے کھانا دین ہے. مثلا حرام کمائی سے نہ ہو، دسترخوان پر ہو، وغیرہ وغیرہ، ہے نا، تو دین ہو گیا نا. خیر آگے بڑھتے ہیں. ہر آدمی جانتا ہے کہ اس زمانے پاک میں ریل موٹر گاڑی ہوائی جہاز، اس زمانے پاک میں ریل گاڑی موٹر ہوائی جہاز نہ تھے. ان کے ذریعہ حج کرنا، عرفات شریف موٹروں سے جانا سب بدعت ہے. یہ رہے بعض امور شریعت جن میں بدعت ہیں. اب طریقت میں بدعت کی جلوہ گری دیکھیے. شریعت اور اہل طریقت والوں میں بھی دکھا دینا. طریقت کے قریباً سارے مشاغل اور تصوف کے قریباً سارے مشاغل بدعت ہیں. شریعت میں تو سن لیے ابھی آپ. طریقت کے سارے مشاغل جتنے بھی شغل بتائے جاتے ہیں سب کے سب، اور تصوف کے قریباً سارے مشاغل بدعت ہیں. سارے مراقبے، چلے، 5 انفاس، تصور شیخ، ذکر کے اقسام سب بدعت ہیں.
جو ہزار بزرگوں نے کیے ہیں. تو آپ بدعت کے نام پہ سب چھڑوا دیجیے, سب غلط بتا دیجیے اور فتویٰ لگا دیجیے کہ ان بزرگوں نے جن بزرگوں نے کیا ہے تو سب گمراہ تھے, سب بدعتی تھے, ہے نا, گمراہ بدعت پہ عمل کرنے والے تھے. نعوذ باللہ. سوچو تمہارے ایک جملے نے کتنی بڑی گاج گرائی ہے. تم کو ہوش نہیں ہے, اس لیے وارننگ دیتا ہوں, جب بھی بولو معلوم ہو تو بولو, نہیں معلوم ہو تو خاموش رہو, ہے نا. تمہارے ایک جملے نے کتنی خرافات پیدا کی ہے, کتنے نیک کاموں کو بدعت بتا دیا, گمراہ بتا دیا, اور ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کو گنہگار بتا دیا. یہاں تک کہ اولیاء اللہ بزرگوں کو بھی تم نے نہیں بخشا, جن کا قرون ثلاثہ میں کہیں پتہ نہیں. یہ پاس و انفاس مشاغل سب کے سب بدعت ہیں, لیکن اچھی بدعت ہے, جیسا کہ ابھی تشریح ہو چکی. شریعت و طریقت کے چار سلسلے بالکل بدعت ہیں, اور جب بات پڑتی ہے تو تم کہنے لگتے ہو کیا ہم بھی حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں. لکھ کے دیے رہے نا ایس پی صاحب کو, ہم کیسے بھول سکتے ہیں. جہاں پڑا کیا ڈنڈا, تو پھر ہوش آ گیا, لکھ کے دے دیا ایس پی صاحب کو, ہم بھی اہل سنت والجماعت سے ہیں اور حنفی مسلک کے ماننے والے. خالی اہل سنت والجماعت سے تم کو کام نہیں چلا, لکھنا پڑا کہ ہم بھی حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں, اور ہوش نہیں رہا کہ بھیا حنفی مسلک تو بدعت ہے. شریعت و طریقت کے چار سلسلے بالکل بدعت ہیں. کہ کوئی صحابی بتا سکتے ہو کہ کوئی بھی صحابی حنفی یا شافعی یا مالکی تھا؟ نہیں تھا نا. یا حنبلی تھا؟ نہیں نا, کوئی بھی صحابی نہیں تھا. اسی طرح کوئی بھی صحابی قادری, چشتی, نقشبندی یا سہروردی نہ تھا. ارے بلکہ نقشبندی, چشتی اور نقشبندی یہ تو عربی لفظ بھی نہیں ہے. چشتی چشت کے رہنے والے خواجہ صاحب. تو چاروں سلسلے بدعت ہیں, چھوڑ دو, یہ سب سلسلے بدعت ہیں. تو کیا اب بھی سمجھ میں نہ آیا کہ بدعت سے بچ کر کوئی دینی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکتا؟ جب ایمان, کلمہ, نماز, روزہ, حج, زکات سب میں بدعات داخل ہیں تو بدعت سے چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے؟ لاجرم ماننا پڑے گا کہ بدعت تو بدعت ہیں ہی, مگر کچھ بدعت حسنہ اچھی بدعت ہیں اور کچھ بری, جن کی 5 قسمیں علماء دین نے بتائی ہیں. لہذا جو اس کے مطابق ہے وہ راہ حق پر ہے, ورنہ وہ اپنی گمراہیت کا خود ذمہ دار ہے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ کہہ دیں گے کہ ہمیں ان سب باتوں سے کہاں انکار ہے, ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو کام صحابہ کے زمانہ میں نہ ہوا اسے دین سمجھ کر کرنا بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہمارے بیان کو دوبارہ سننے کی زحمت گوارا کیجئے. آپ کا جو اعتراض ہے اسی کا ہم نے جواب دیا ہے, مگر ہے یہ کہ آپ اپنے من کی بات کہہ نہیں پا رہے ہیں, ہم ہی آپ کے دل کے اندر کا بخار نکالے دیتے ہیں, ہے نا. جو دل میں ہے تمہارے وہ ظاہر نہیں ہو پا رہا ہے, تو بزرگوں کو تو دل کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں نا, ہم ہی تمہارے دل کا بخار نکالے دیتے ہیں. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں نا کہ بزرگوں کے عرس, اب آ رہا اصل موضوع ہے کہ نہیں. آپ کا جو دل میں بخار ہے وہ یہی ہے نا کہ بزرگوں کے عرس, صلاۃ و سلام, انگوٹھے چومنا, تکبیر کے وقت بیٹھے رہنا, بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا وغیرہ وغیرہ, یہ سب باتیں بدعت ہیں. صحابہ نے نہ کی تھیں, ہمیں بھی نہ کرنا چاہیے. یہی نا آپ کے دل کے بخار, یہی ہے نا آپ کے دل کا بخار. ہاں تو اس میں کیا شک ہے کہ یہ سب باتیں بدعت ہی تو ہیں. اس میں کیا شک ہے, بدعت تو ہیں, ڈرنے کی بات نہیں ہے. پٹکتے اپن, ہاں بے شک بدعت ہی تو ہیں. ان کے کرنے کا ہمیں حکم نہیں, نہ صحابہ نے کیا تو ہم کیوں کریں. تو چلیے ان مذکورہ باتوں کا بھی جائزہ لیے چلتے ہیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے اور آپ کو اپنی نانی یاد آ جائے. بزرگوں کے ہاتھ پاؤں چومنا بدعت ہے نا. صحابہ نے نہ کیا, یہ آپ سے کس احمق نے کہا اور بتایا ہے, سکھایا ہے نا. اب ہم بتا رہے, دلیل دے رہے, تم کو معلوم کیا ہے, ہم بتاتے ہیں تم کو. دیکھیے حدیث شریف میں ہے
عن زارع وكان في وفد عبد القيس قال قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنتقبل يد رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ورجله. حضرت زارع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وفد عبد القیس میں شامل تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ میں آئے تو جلد جلد اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور ہم سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ دینے لگے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. صحابہ کا طریقہ کہاں لکھا ہے؟ ابو داؤد شریف مشکات 7402. حوالہ کوٹ کرو. مشکات شریف ابو داؤد کے حوالے سے حدیث اور صفحہ نمبر 402. پھر سے ترجمہ سنو کہ ہم جب واپس آئے وفد سے تو جلدی جلدی اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور سب سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لینے لگے. صرف ہاتھ نہیں کہا جا رہا، پاؤں بھی کہا جا رہا. یادا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم و رجلہ، رجل مانے پیر، سرکار کے پاؤں شریف کا بھی بوسہ لینے لگے. کتنا روحانی منظر نہ رہا ہوگا وہ. جب ہم نے یہ لکھا تھا تو ہمارے ہاتھ پیر تھرتھرا رہے تھے، کانپ رہے تھے. ابھی پھر کانپنے لگے اندر. کتنا روحانی منظر، کیا عقیدت و محبت صحابہ کی، سرکار کے ید مبارک کو بوسہ دے رہے ہے نا. لیکن یہ حالت تیری اماں. شیخ عبداللہ محدث دہلوی اسی حدیث کے تحت اشیعۃ اللمات، ہم تو ان کا حوالہ دیتے ہیں جن کو ہم بھی مانتے تم بھی مانتے ہو. ہاں ابھی تک اعلی حضرت کا نام ہی نہیں آیا. ہمارے تو ہیں ہی، ہم تو ان پہ فدا ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے سب انہیں کا تو فیض ہے. میرے پیر کو انہوں نے خواب میں قرآن سکھایا، قرآن کی تعلیم دی، قرآن کا امتحان لیا. میرے پیر و مرشد کا فیض ان کے ذریعے سے مجھے. تو اشیعۃ اللمات میں شیخ عبداللہ محدث دہلوی جلد 425 میں فرماتے ہیں ازیں جاں تجویز پائے بوس معلوم شد، یعنی اس حدیث پاک سے پاؤں کا چومنا بھی جائز ہونا ثابت ہوا. ہاتھ کا تو تھا ہی تھا، پاؤں کا بھی چومنا ثابت ہوا. علامہ حسقفی حنفی، ہم بھی حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں نا، تو مانو بھیا. در مختار باب الاستبراء میں تحریر فرماتے ہیں لا باسا بتقبیل ید الرجل العالم والمتورع علی سبیل التبرک. یہ دینے کا مطلب تھا اس لیے اور بڑھایا کانٹا. دیکھو یعنی برکت حاصل کرنے کی نیت سے عالم و پرہیزگار آدمی کا ہاتھ چومنا جائز ہے. برکت لینے کی نیت سے، اللہ ہمیں برکتیں عطا فرمائے، اس نیت سے عالم برحق کا ہاتھ کا بوسہ لینا، خالی عالم برحق نہیں بلکہ متقی پرہیزگار کا بھی ہاتھ چومنا جائز ہے. اب ایمان سے کہنا، اگر تم سچے پکے مسلمان اور حنفی مسلک کے ماننے والے بزرگوں کی عقیدت و محبت رکھنے والے ہو تو کیا مذکورہ حدیث اور عالم ربانی کی تشریح اور بہت بڑے حنفی عالم کی تحریر کے بعد بھی حق قبول نہیں کرو گے اور بدعت و ناجائز کی الاپتے رہو گے؟ تکبیر کے وقت بیٹھے رہنا، ہم لوگ بیٹھے رہتے ہیں نا، اعتراض ہے ان کو کھڑے ہو، کہے وہ کھڑے ہو گیا، ہمارے پاس بھی دلیل ہے نا. معلوم ہونا چاہیے کہ تکبیر کے وقت کھڑے ہونا مکروہ و ممنوع ہے. تم کھڑے رہتے ہو، تم مکروہ کرتے ہو، تم ممنوع کام کرتے ہو، ہم نہیں کرتے. نہ کہ بیٹھے رہنا، بلکہ بیٹھے بیٹھے تکبیر سننے کا حکم ہے. جب مکبر حی علی الفلاح پر پہنچے تو کھڑے ہونا چاہیے. لیجئے اس کے بارے میں بھی فقہاء کرام اور شارحین حدیث کی بعض تشریحات ملاحظہ فرمائیے. مولوی عبدالحق فرنگی محلی عمدۃ الرعایہ حاشیہ شرح وقایہ جلد اول مجیدی صاد 136 میں لکھتے ہیں. اپنے گھر سے حوالہ لو نا، ہم کیوں اعلیٰ حضرت کا نام. تو فرنگی محلی لکھتے ہیں اذا دخل المسجد، پوری عربی عبارت جس کا ترجمہ ہے جو شخص مسجد کے اندر داخل ہو اسے کھڑے ہو کر نماز کا انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ کسی جگہ بیٹھ جائے پھر حی علی الفلاح کے وقت کھڑا ہو. اس کی تشریح جامع المزمرات میں ہے، وہ بھی حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی کوٹ کرتے ہیں کہ جامع المزمرات میں ایسے ہی لکھا ہوا ہے. ملا علی قاری مرکات شرح مشکات
حدیث کی کتاب ہے جلد اول 419 میں لکھتے ہیں قال ائمتنا یقوم الامام والقوم عند حی علی الصلاۃ، یعنی ہمارے ائمہ کرام امام اعظم امام ابو یوسف امام محمد نے فرمایا امام اور مقتدی حی علی الصلاۃ کے وقت کھڑے ہوں۔ شیخ محدث دہلوی اشیت اللمات میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی مالا بدہ منہو میں، نواب قطب الدین خان مشکات شریف کے اردو ترجمہ مظاہر حق میں، شیخ حسن بن علی شرنم نالی مراکل الفلاح میں، اور علامہ سید احمد تحتاوی علی المراکی میں، نیز در مختار رد المختار شامی شریف اور فتاوی عالمگیری میں بھی اس کی تشریح ہے کہ حی علی الفلاح پر کھڑا ہوا جائے۔ سب کا حوالہ پورا کیوں پڑھوں؟ ہے بولو گے تو دکھا دیں گے، سب ہے چھپا ہوا ہے، چھپا ہوا نہیں ہے۔ بعض کتب میں حی علی الصلاۃ اور بعض میں حی علی الفلاح پر اٹھنے کا حکم مرقوم ہے نا۔ تو حی علی الصلاۃ اس کی تطبیق کیسے ہوگی؟ اس کی تطبیق ایسے ہوگی تو حی علی الصلاۃ کے آخر میں اٹھیں اور حی علی الفلاح کے شروع میں سیدھے کھڑے ہو جائیں، دونوں پر عمل ہوگا۔ وہاں کھڑے ہونا شروع ہوں اور حی علی الفلاح میں پہنچتے پہنچتے سیدھا کھڑے ہو جائیں، دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ مگر تکبیر کے شروع ہی میں کھڑے ہو جائیں اور پوری تکبیر کھڑے کھڑے سنیں، یہ حنفی مسلک کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر لوگ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر اٹھیں گے تو صفیں درست نہیں ہو سکیں گی، جن کی حدیث شریف میں بہت تاکید ہے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ نماز کے لیے بیٹھتے وقت ہی صفیں درست کر کے بیٹھا کریں، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کرتے چلے آئے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی مسجدوں سے سبق لو، وہاں جا کے مشاہدہ کرو، ہم لوگ صفیں درست کر کے پہلے ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ جہاں مکبر نے تکبیر کہی سب کے سب کھڑے ہو گئے، ضرورت ہی نہیں رہتی سب درست کرنے کی۔ ایک جواب تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ اگر اس کے بعد بھی صفیں درست نہ ہو سکی ہوں تو تکبیر کے بعد جلدی جلدی درست کر لیں، جیسا کہ صفوں کی درستی کا اہتمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اقامت کے بعد بھی ثابت ہے۔ ہاں، اول والا ثابت ہے تو بعد والا بھی تو ثابت ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور قریب تھا کہ تکبیر تحریمہ کہتے۔ سمجھ میں آیا کہ تکبیر کہی جا چکی ہے، مکبر تکبیر کہہ چکا ہے، اور سرکار تکبیر کہنے والے تھے، تکبیر تحریمہ جس سے نماز اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ قریب تھا کہ تکبیر تحریمہ کہتے کہ آپ نے دیکھا ایک شخص کو جس کا سینہ سب سے باہر نکلا ہوا تھا، تو حضور نے فرمایا خدا کے بندو اپنی صفوں کو برابر کر لو۔ بالکل اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے یہ حدیث کہ سب صفیں درست کر کے پہلے سے رہتے ہی ہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ کسی کا سینہ باہر تھا تو سرکار نے تکبیر ہونے کے بعد تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے ان کو ٹونک دیا اور وارننگ دے دی کہ اپنا سینہ پیچھے کر لو۔ ایک شخص تھا نا، سمجھ میں آیا کہ باقی سب تو سب پہلے سے درست تھے، سمجھ میں آ رہا نا؟ ایک شخص کا سینہ باہر تھا نا، اس ٹائم صفیں درست نہیں کی جا رہی تھی، سب پہلے کے پہلے صفیں درست کر کے کھڑے ہو گئے، ایک شخص کا آگے تھا اس کو بھی درست کرا دیا۔ تو تکبیر کہی جانے کے بعد بھی صفیں درست کی جا سکتی ہیں کہ اگر تھوڑا 19-20 کچھ کمی ہے تو آپس میں صحیح کر لے، یا امام کو نظر آئے تو امام تنبیہ کر دے۔ رواہ مسلم مشکات 797 مسلم شریف کی حدیث ہے جس کو مشکات والوں نے صفحہ 97 میں روایت کیا۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں روایت ہے کہ یہ حضرات بھی ختم اقامت کے باوجود تکبیر تحریمہ نہ کہتے بلکہ صفوں کی درستی کی خبر ملتی تو نماز شروع فرماتے، جیسا کہ موطا امام محمد مطبوعہ دیوبند صفحہ 88 میں۔ صحابی کا بھی عمل بتا دیا گیا۔ دعا ہے کہ مولا قبولیت حق کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انگوٹھے چومنا، ٹھیک ہے نا۔ اولاً تو عرض ہے کہ اگر ہمارے پاس الگ سے اس کی کوئی دلیل نہ بھی ہوتی، جب بھی یہ کام قرآن پاک کے حکم مطلق و تعز روح کی روشنی میں مستحب و مستحسن و جائز تھا کہ نام حضور سن کر آپ کی تعظیم کی خاطر انگوٹھے چومنا و تعز روح میں داخل ہے، کہ مستحب و مستحسن ہو گیا کہ حضور کی تعظیم جس طرح بھی کی جائے باعث ثواب ہے، کہ اس سے بھی آپ کو انکار ہے؟ اگر انکار ہے تو اپنی آخرت خود سمجھ لینا۔ اور خدائے پاک کا حکم پاک ہے، اور ثانیاً یہ کہ ہمارے پاس اس کی مستقل دلیل بھی ہے۔ اگر یہ حدیث اگرچہ حدیث ضعیف سے ہی صحیح کہ علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف مقبول و لائق عمل ہے۔ اب حدیث سنیے،
حضرت سید احمد تحتاوی علی المراقی 111 میں فرماتے ہیں، دہلوی نے کتاب الفردوس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مرفوع کو ذکر فرمایا۔ سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مؤذن کے اشہد ان محمدن عبدہ محمد رسول اللہ کہتے وقت شہادت کی انگلیوں کے پیٹ چومنے کے بعد آنکھوں پر پھیرے اور اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ کہے تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ اتنی بڑی فضیلت، سرکار کی شفاعت کا پروانہ مل رہا ہے کہ تعظیم نبی میں جو انگوٹھا چومے تو سرکار فرماتے ہیں اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ کیسے چھوڑ دیں بھیا؟ کس سچے مسلمان کا، کس عقیدت کیش کا دل گوارا کرے گا کہ اتنی بڑی عظمت والی بات ہم چھوڑ دیں؟ ہم تو محروم ہیں سرکار کی شفاعت کے، سب سے زیادہ فقیرتے ہیں، بھکاری ہیں، کہ کاش کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی ہم کو شفاعت نصیب کرے، ہم سب کو، ساری امت مسلمہ کو۔ بہرحال حضرت ملا علی قاری موضوعات کبیر میں فرماتے ہیں، موضوعات کبیر کتاب کا جو نام ہے، یہ کتاب لکھی تھی حضرت ملا علی قاری نے موضوع حدیثوں کے بیان میں۔ اب دیکھنا، موضوع حدیثوں کے بیان میں حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں جب اس حدیث کا رفع حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ثابت ہے نا، مطلب بالکل من گھڑت حدیث نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق تک تو اس کا ارتفاع ہے، سرکار تک نہیں ہے نا، چلو ٹھیک ہے، تو عمل کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اصحابی کا نجوم، ہمارے لیے یہ فارمولا، اگر ابو بکر کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ علامہ شامی حنفی رد المحتار میں اور علماء شافعیہ و علماء مالکیہ نے بھی انگوٹھے چومنے کو جائز ٹھہرایا ہے اور اس کا فائدہ بھی بیان فرمایا ہے۔ دیکھو رد المحتار جلد اول صفحہ 267 اور مذہب شافعی کی مشہور کتاب اعانۃ الطالبین اور مذہب مالکی کی کفایت الطالب الربانی۔ مگر ہے یہ کہ آپ کو تو اپنے آگے کسی کی سننی ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ تو ان بڑے بڑے علم والوں سے بھی بڑے اور زیادہ جانکار ہیں۔ مولا اپنے حفظ و امان میں رکھے، رائے حق دکھائے اور حق سمجھنے اور قبول کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ حنفی شافعی مالکی اتنے بڑے بڑے عالم سب اقرار کر رہے ہیں کہ بھائی انگوٹھا چومنا صحیح ہے، لیکن نہیں، صلاۃ و سلام کے بارے میں بعض نادان بہت زیادہ چیخو پکار کرتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے تو کوئی کچھ، اس لیے ہم اس پر قدر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے تاکہ ابلیس اور اس کی گستاخ انبیاء و اولیاء ذریت کو منہ چھپانے کی بھی جگہ نہ ملے۔ تو ملاحظہ، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھنا، میلاد شریف کے خاتمہ پر پڑھنا اور نماز کے بعد پڑھنا، دینی جلسہ کے بعد پڑھنا، سب جائز و مستحسن ہیں۔ دلیل چاہیے تو ملاحظہ ہو خدا تعالیٰ کا حکم، قرآن پاک پارہ 23 رکوع 4 آیت فرماتا ہے رب تعالیٰ، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ